اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ کاف کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے تو قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کو صبح تلاوت کریں، شام تلاوت کریں، سارا دن پڑھیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنے کا، سکھانے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور قرآن کریم کی جمعے والے دن سورہ کاف پڑھنے کا جو ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آج سماعت کیجیے، اور جمعے والے دن کسی بھی وقت نماز فجر کے بعد یا دن کے کسی بھی حصے میں سورہ کاف پڑھنا کبھی نہ بھولیے۔ سورہ کاف پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کاف پڑھی اور اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کے فضائل ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ احادیث میں سورہ کاف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کو جو پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ رب العزت کا نور حاصل ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے ایک نور ہوگا جو اگلے جمعے تک چمکتا رہے گا۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو انسان اس سورت کی تلاوت کرے گا، انسان کے دل اور زندگی میں ایک روشنی کا یہ سورت سبب بنے گی اور اس کو ذہنی سکون ملے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی آیات یا آخری 10 آیات پڑھے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا نور جو ہے وہ نصیب ہوگا، نور ملے گا، اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کاف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ سورہ کاف کی تلاوت سے روحانی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس میں بیان کردہ قصے اور واقعات اللہ پر ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور دنیاوی آزمائشوں میں صبر و استقامت کا درس دیتے ہیں۔ گھر میں سورہ کاف کی تلاوت کرنے سے اللہ کی برکت اور حفاظت ملتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور دنیاوی اور دینی معاملات میں رہنمائی ملتی ہے۔ سورہ کاف سے انسان فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا ایک اس میں واقعہ ہے جو بہت ہی ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح چند نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف رجوع انہوں نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس میں 2 آدمیوں کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیاوی مال اور دولت کی حیثیت عارضی ہے اور حقیقی عزت اور دولت اللہ کے قریب رہنے میں ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کی بنا پر عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ اور اس میں پھر
ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ اگر اقتدار اور طاقت کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک نور ہوگا جو اگلے جمعے تک چمکتا رہے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لی تو اگلے جمعے تک ہمارے لیے ہمارے رب نے نور کا انتظام فرما دیا ہے۔ اور پھر اس سورت کے پڑھنے والے جس بندے نے اس سورت کو پڑھا وہ شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے شر سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو شیطان کے وسوسوں اور شر سے بچاتی ہے۔ یہ شیطان کے خلاف ایک حفاظتی ڈال ہے جو انسان کو برے خیالات اور اعمال سے بچاتی ہے۔ سورہ کہف میں جتنے بھی واقعے ہیں، بیان کردہ واقعات اور قصے اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن اگر بندہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اسے آزمائشوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات حفظ کرے گا، ابتدائی کر لے 10 آیات یا پھر آخری 10 آیات حفظ کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا اور اس سے بچاؤ کے لیے ایمان کی مضبوطی اور اس سورت کی تلاوت کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت ہمیں دین پر استقامت، صبر اور اللہ پر مکمل توکل کا سبق دیتی ہے۔ اس میں جتنے بھی واقعے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، 2 آدمیوں کا واقعہ ہے، اور جتنے بھی واقعات اس میں ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور آزمائشوں میں اس سے مدد مانگنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ سورت اللہ کی رحمت، مغفرت اور رہنمائی کا مظہر ہے۔ اس کی تلاوت ہمیں اللہ کی رحمت کی امید دلاتی ہے اور اس پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ سورہ کہف دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا پیغام دیتی ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والا انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں کامیاب ہو گیا، جو ان دنیا کی دنیاوی پریشانیوں سے بچ گیا، دجال کے فتنے سے بچ گیا، شیطان کے شر سے بچ گیا، دشمن کے حملے سے بچ گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے والے دن جب اس کی تلاوت کر لیتا ہے یا سن لیتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، قرآن پاک کو سننا جو ہے وہ فرض ہے۔ اب سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، جو تلاوت کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کی تھوڑی تلاوت کر لو، زیادہ کر لو، جتنی بھی کرو گے اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس طرح اگر پیارے نبی کے فرمان کے مطابق جمعے والے دن سورہ کہف پڑھ لی تو اگلے جمعے تک اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نور کا انتظام فرما دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نور کی رحمت کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے بندہ آ جاتا ہے، پھر وہ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، مشکلات سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلیات سے، تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سورہ کہف پڑھنے کا انتظام ضرور کیجیے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، وہ موبائل سے یا پھر اپنے کسی بچے سے کہے کہ سورہ کہف وہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھے، وہ سورہ کہف سن لے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ دن کے 10 بجے پڑھ سکتے ہیں، 9 بجے پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ عصر سے پہلے اگر پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو مغرب تک بھی آپ سورہ کہف جمعے والے دن پڑھ سکتے ہیں۔
जुमे वाले दिन पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, अहादीस से साबित है। लेकिन अगर आप आगे पीछे भी बाकी दिनों में भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं, क्योंकि ये कुरान का हिस्सा है। सूरत थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। 10 मिनट आप अगर तिलावत इसकी करेंगे तो सूरत मुकम्मल हो जाएगी। सूरत आपने जब पढ़ लेनी है, फिर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अजीज़ व अकारब के लिए, मरहूमैन के लिए, आप सभी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, बख्शिश की दुआ करें, गुनाहों की माफ़ी की दुआ करें, तो अल्लाह ताला दुआओं को मकबूल फ़रमाता है। मरहूमैन के लिए भी दुआ करना, उनकी बख्शिश के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, ये भी बहुत सवाब का काम है। क्योंकि अगर हम अपने मरने वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं तो हमारे लिए भी बख्शिश का वो दुआ जो है वो ज़रिया बन जाएगी। इस वजह से अपनी दुआ जब करते हो तो अपने प्यारे जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनको कभी भी मत भूलिए। उनके लिए भी बख्शो मग़फ़िरत की दुआ, रहमत की दुआ, बख्शिश की दुआ, निजात की दुआ ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और